محرم الحرام کو اس اقلیت نے ایسی بدماشی کی ہے، ایسی غنڈہ گردی کی ہے، اکثریت کے منہ پر تھپڑ مارے ہیں۔ خدا کی قسم، میرے طلبا کو جو حفظ کے طلبا تھے، 12 سال کی عمر کے طلبا تھے، ان کو کہا گیا کہ تم اپنا منہ کھولو اور ان کے منہ کھوا کر رس مارے گے، خنجر مارے گے۔ یہ ظلم ہے، کربلا سے کم نہیں ہے، لال بستر سے کم نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، آج ہم راولپنڈی اور اسلام آباد کے اس چوراہے پر کھڑے ہو کر اپنے تمام شہداء کو، ان کی روحوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں، مدرسہ تعلیم القرآن کے اندر گرنے والا یہ نہتا لہو انشاءاللہ پاکستان کی در و دیوار کھولے گی، اور پتہ چلے گا کہ یہاں پر اکثریتی آبادی اہل سنت سنی عوام کی ہے۔ اقلیت نے جو بدماشی کی ہے، حکومت نے انہیں حفاظت دی، اور اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ سیکورٹی پر مامور ایلیٹ فورس کے اہلکاروں کے ہاتھوں سے چیٹریاں چھین کر حفظ کرنے والے طلباء کو چھننی کیا گیا ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وہاں پر پیٹرول کے گیلن لا کر مدینہ مارکیٹ کو راکھ کیا گیا، قرآن پاک کو جلایا گیا، حدیث کی کتابوں کو جلایا گیا۔ اس سے بڑا ظلم پاکستان کی دھرتی میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایم ایس او پاکستان کے طلباء کی نمائندہ تنظیم ہے، اور آج یہ پہلا احتجاجی مظاہرہ یہ آخری نہیں ہے، اور انشاءاللہ اگر اس کے اندر جو لوگ ملوث ہیں، مختار فورس کے گنڈے، حامد اوسفی کے ٹوٹ، اس کے جنڈ، جامعہ مسجد روڈ کے امام بارگاہ کے گرد و رواں میں رہنے والے، اکثر مال چوک کے گرد، گلگت اور بلتستان کے ان حواریوں میں جو یہ ظلم کیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت نے اگر ان گنڈوں کو، جن کی تصویریں میڈیا شو کر چکا ہے، گرفتار نہ کیا، یہ اہل سنت کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا، اور یہ ظلم کسی صورت میں پاکستان کے اندر امن کو قائم نہیں رہنے دے گا۔ یہ ظلم کسی صورت پاکستان کے اندر امن قائم نہیں رہنے دے گا۔ اور قائد اعظم یونیورسٹی کے امامیہ اسٹوڈنٹ کے وہ طلبا، نمل یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والے گلگت پارا چنار کے امامیہ اسٹوڈنٹ کے وہ طلبا جو اس کاروی کے اندر خود شریک تھے، ان کو نہ گرفتار کیا گیا۔ ایم ایس او پاکستان ملک گیر احتجاج کی کال دے کر پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے سامنے دھرنا دے گی، اس وقت تک دھرنا دے گی جب تک یہ قاتل، یہ مرتد، یہ زندیق گرفتار نہیں ہو جاتے۔ انشاءاللہ ہم سے واپس نہیں آئے گی۔